ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ترجمہ کنز العرفان، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مشرکین آپ کو بتوں کی پوجا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اسی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ اگر وہ عظمت الہی سے واقف ہوتے اور اس کا مرتبہ پہچانتے تو ایسا کیوں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور اس دن کوئی بھی زمین کے کسی حصے پر اپنی ظاہری ملکیت کا دعویٰ نہ کر سکے گا، اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ یہاں آیت کے اس حصے سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ کر اپنے دستے قدرت میں لے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، ملک و حکومت کے دعوے دار، پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے دستے قدرت میں لے گا اور یہی فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ترجمہ کنز العرفان، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، آیت کے اس حصے میں پہلی بار سور پھونکنے کا بیان ہے۔ اس سے جو بے ہوشی طاری ہوگی، اس کا اثر یہ ہوگا کہ فرشتوں اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اور ان پر موت نہ آئی ہوگی تو وہ اس سے مر جائیں گے، اور وہ بزرگ ہستیاں جنہیں ان کی دنیاوی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عنایت کی ہوئی ہے اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء، ان پر اس نفخے سے بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخے کا شعور بھی نہ ہوگا۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد آسمانوں میں اور زمین پر موجود تمام فرشتے اور جاندار مر جائیں گے، البتہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے اس وقت موت نہ آئے گی۔ اس استثناء میں کون کون داخل ہے، اس بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بے ہوشی کے نفخے سے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کے علاوہ تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان جو 40 برس کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں پھونک ماری جائے گی، آیت کے اس حصے میں دوسری بار سور پھونکے جانے کا بیان ہے جس سے مردے زندہ کیے جائیں گے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔